السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا الہ العالمین۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا نا، کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں سمجھ عطا فرمائی اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا اس پر ہمیں احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ تو الحمدللہ، اور آئیے آج 5th سیشن، جس میں نے دیکھو روزے کے بارے میں ہی ہم انشاءاللہ آج جانیں گے کہ روزے کی جان کیا ہے، روزے کی روح کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان ٹاپکس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اب دیکھو، جو روزے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیے، بڑے ہی محبت سے فرما دیے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اب دیکھو، اس کے ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب پہلوں پر بھی بتایا گیا کہ تم سے پہلی امتیوں کو بھی روزے فرض تھے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں کچھ دلاسا ملتا ہے نا، کہ جب روزے مطلب دیکھو، فرضیت کا مخاطب سب سے پہلے ہم اگر فرض ہوئے ہیں تو سب سے پہلے پھر کس نے رکھے تھے؟ صحابہ تھے نا، کہ جب آیتیں نازل ہوئی تھی تو صحابہ ہی تو عمل کرتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، کہ قرآن نازل ہوتا تھا ان وحی پر نا۔ اور اللہ اکبر، عرب کے ریگستانوں میں رہنے والے تھے صحابہ، نجد کے صحراؤں میں رہنے والے تھے نا صحابہ۔ ہماری تمہاری جیسی بستیوں میں، شہروں میں کھلے بہت اچھے انوائرمنٹ میں رہنے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ اکبر، ایسا نہیں تھا کہ ہری بھری زمینوں میں بسنے والے ہیں، کہ چشمے بہنے والے ہیں، ندیاں دریا سمندر بہ رہی ہے، ایسا بالکل نہیں تھا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بہ رہی ہے، کہ برفیلے پہاڑیوں کے نیچے رہ رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب یہ آیت نازل اترتی تھی، صحابہ ریگستانوں میں بسنے والے تھے نا، کہ پہاڑی علاقہ تھا، اللہ اکبر، پتریلے پہاڑ تھے، شدت کی گرمی تھی، دوپہر میں گھر سے باہر نکلنا نا اتنا مشکل نہیں، جیسے کہ ناممکن کی طرح تھا، اتنی شدت کی دھوپ اور گرمی ہوا کرتی تھی کہ دشوار ہوتا تھا گھر سے باہر لوگوں کا نکلنا۔ شام تک وہ لوگ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہتے تھے کہ کب دھوپ کی تپش کم ہو جائے، گرمی کم ہو جائے، اور کب ہم گھر سے باہر نکلے نا۔ اللہ اکبر، تو اس ایسے مطلب انوائرمنٹ میں، ایسے حالاتوں میں پاسبل تھا، ممکن تھا، اتنی گرمی میں، کہ اتنی ڈیزرٹ ایریا میں، ماؤنٹینیس ریجن میں، اتنی لو چلتی ہوئی جہاں پر چلتی ہو وہاں پر پاسبل تھا، ممکن تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہائے، روزہ رکھنا تو بہت مشکل حکم آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وہم کو دور کرنے کے لیے، کہ مسلمانوں کی تسلی کرنے کے لیے آگے فرما دیا، اللہ اکبر، کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ پابندی صرف تمہیں پر نہیں لگائی گئی ہے اے میرے پیارو، یہ حکم پہلی مرتبہ نہیں دیا گیا، تو پھر اسی لیے گھبرانا مت کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے نا، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لہٰذا تم بھی ایسا ہی عمل کرو جیسے کہ تمہارے پہلے جو میرے عاشق تھے، تمہارے پہلے جو ہمارے محبوب تھے، وہ بھی عمل کیا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی وہی عمل کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے بات کرنے کا، کہ تسلی دی جا رہی ہے، غور کرے کہ پریشان نہ ہونا، تھوڑی سی مشقت ہے بس، کوئی مشکل بات نہیں ہے، حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا اگر محبت سے پار کرو تو آسانی ہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کہ روزہ، دیکھو جو پہلے نبیوں نے بھی روزہ رکھا، ان کے امتیوں نے بھی روزہ رکھا، آدم علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا نا، کہ جب جنت سے آئے دنیا میں، دیکھو جب وہ گھومنے لگے، بھٹکنے لگے، جنگلوں میں گھوما گیا، دھوپ کی رنگت
دھوپ کی تپش کی وجہ سے ان کے جو بدن کی رنگت تھی، جو جنت کا جو حسن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اس میں تھوڑی سی ایسی فیڈنس ہو گئی تھی نا دنیا کی دھوپ کی وجہ سے، گھومنے کی وجہ سے. تو انہوں نے کیا کیا، آدم علیہ السلام نے 13، 14 اور 15 ایام بیچ کے روزے رکھے، اور چہرے پہ اپنا نور جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ کا جو نور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس نور کو پھر وہ واپس پا گئے. سبحان اللہ. اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ سے رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج ہم صرف 30 دن کے روزے، صرف 30 ڈیز کے روزے نہیں رکھ پاتے. ہم نہیں اس حالت کو پہنچ پاتے. نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے رکھ پائیں گے، بھوک پیاس نہیں برداشت کر پاتے. اور یہاں نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، نوح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوہا. اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھو تو صحیح، ہمیشہ پوری زندگی بھر کا معمول تھا کہ ہمیشہ کے روزہ رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور داؤد علیہ السلام، اللہ کیا محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو دنیا کی بادشاہی بھی دی تھی داؤد علیہ السلام کو، اور نبوت سے بھی نوازا تھا نا. لیکن ادا کیا تھی کہ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے. اور دیکھو پوری زندگی کا یہی معمول تھا کہ ایک دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسرے دن کھانا کھایا کرتے تھے. ایک دن روزہ، دوسرے دن افطار. اللہ اکبر. مطلب 365 ڈیز، 1 سال میں 12 مہینوں میں 6 مہینے روزے سے ہوا کرتے تھے اور 6 مہینے کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کو نا اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر قبضہ دیا گیا تھا، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنوں پر قبضہ دیا گیا تھا، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ 3 دن مہینے کے جو فرسٹ 3 ڈیز ہوتے تھے شروع میں، اس میں روزے سے ہوا کرتے تھے. مڈل کے ایام بیچ کے 13، 14 اور 15 جو درمیان کے ڈیز ہوتے تھے، ان میں روزے سے ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور مہینے کے آخر میں بھی روزے سے ہوا کرتے تھے، اینڈ میں بھی روزے سے ہوا کرتے تھے. اس طرح سے مطلب دیکھو کہ کتنی بڑی بادشاہت سنبھال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہے، لیکن ہر مہینے 9 دن روزے سے ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے بھی 40 دن کے روزے رکھے نا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے تھے کہ ہمیشہ روزے سے ہوا کرتے تھے. سوچو دیکھو، ہمیں بھی تو پھر روزے سے محبت کرنی چاہیے نا. جب انبیاء نے روزے رکھے، جب ان کی پہلے امتیوں نے روزے رکھے، کہ انبیاء جو اللہ کے پیارے نبی جن کے لیے جنت سجائی گئی ہے، جنت جن کے انتظار میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہے، لیکن جو گناہوں سے پاک بھی ہے، لیکن پتہ کیا چلا؟ روزے سے ہوا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو فرسٹ پوائنٹ یہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ پہلے نبیوں نے کیسے روزے رکھے، پہلے نبیوں کی امتیوں نے روزے رکھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ روزے سے محبت کرنے والی بنے، روزے کو اللہ کی محبت میں روزے کا اہتمام کرنے والی بنے نا، انشاءاللہ عز و جل. اور سیکنڈ پوائنٹ کہ ہم نے دیکھو ہم نے پچھلے سیشن میں سنا ہے ہم نے کہ روزے کا انعام جو ہے وہ تقویٰ ہے نا. اور تقویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا، اپنی ولایت کا تاج میں رکھ دوں. اللہ اکبر. تو اب ہم جانتے ہیں جب کہ روزے کا انعام جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ رکھا ہے، تو پھر مطلب ہر کوئی جو ہے وہ متقی کیوں نہیں بن جاتا؟ جب ہر کوئی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو فرما دیا ہے کہ تم روزے اس لیے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. اور جس کو جب تقویٰ مل گیا تو وہ انسان نا پھر گناہوں سے نا بچتا ہوا نکل جاتا ہے نا. وہ ایسے بچتا ہے نا، وہ خود ہی نہیں بچتا، پھر وہ اوروں کو بھی بچانے والا بن جاتا ہے نا. کہ اس کے دل میں ایک خواہش بنتی ہی نہیں اور نیکیوں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. لیکن پھر یہ معاملہ،
یہ منظر ہر روزے دار کے ساتھ کیوں نظر نہیں آتا ہمیں؟ ہمیں اس کے لیے دیکھنا ہے، ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم ہمارے روزے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کہ ہم روزہ تو رکھ رہی ہے لیکن میرے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ روزے کے بدلے میں حاصل ہوگا، لیکن کیا بات ہے ہمیں تقویٰ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ ہم ایسے کون سے روزے رکھ رہے ہیں کہ جس میں ہماری جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس لیول کو ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی کیوں نہیں ملی ابھی تک؟ تو پھر ہمیں اس کا ایک جائزہ لینا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دیکھو ہم 1 مہینے 30 ڈیز کے روزے رکھتے ہیں لیکن ہم گناہوں سے پھر بھی باز نہیں آتے نا۔ اللہ اکبر! کہ رمضان میں روزے رکھتے ہوئے بھی سود کھایا جاتا ہے، رشوت کھائی جاتی ہے، جھوٹ بولے جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! شراب پینے والا شراب بھی پی لیتا ہے کہ شیطان کو بے شک جکڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن سال بھر کے جو گناہ جو انسان نے کیے ہوئے ہوتے ہیں، سال بھر جو شیطان نے بہکایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اثرات جو ہے رمضان میں بھی باقی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! عورتیں جو ہے غیبت سے باز نہیں آتی، بے پردگی سے، بے حیائی سے باز نہیں آتی، ارے تانے کسنے سے باز نہیں آتی، نمازیں بھی اللہ اکبر کہ صحیح وقت کے علاوہ تاخیر سے ادا کی جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو روزہ رکھ لیا، ہمارا تو پورا مہینہ روزہ تھا۔ ارے روزے ہے کیا؟ اگر یہی نہیں سمجھی تو کیا ہمارے روزے؟ اللہ ہم سب کو روح کا روزہ نصیب عطا فرمائے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دوستی ہمیں نصیب ہو، آمین یا الہ العالمین۔ جب ہم جانیں گی نا کہ دیکھو ہمارے اندر کمی کس چیز کی ہے، کس وجہ سے ہمارا روزہ جو ہے کہ ہم روزے کو رکھ تو رہی ہے لیکن اس کی روح تک نہیں پہنچ پا رہی، ہمارے اندر تقویٰ کیوں نہیں پیدا ہو رہا کہ جس تقوی کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو مل جاتا ہوں۔ اگر وہ تقویٰ جب ہم حاصل کریں گی، جب دل سے سچی، جب روح سے جب ہم روزہ رکھنے والی بن جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ نصیب ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی پھر نصیب ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے روزے رکھنے کی سعادت اور نصیب عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ کہ جیسا روزہ ہونا چاہیے پھر ویسا روزہ اگر ہم نہیں رکھتی، جو آداب ہے روزے کے ان آداب کو اگر ہم فالو نہیں کرتی، دیکھو اللہ والے لکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کر بھی اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اکبر، کہ روزہ رکھ کر بھی اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، جیسے جھوٹ بول دیا، جھوٹی گواہی دے دی، غیبت کر لیا، بدنگاہی ہو گئی، چغلی کر دیا، بدگمانی کر لیا کسی کی کہ اگر کہ وہ شخص تو ایسا ہی ہے، وہ شاید ایسی ہی ہوگی، ہاں اسی نے یہ کام کیا ہے، اس نے اسی لیے یہ کام کیا ہے، شاید ساری غلطی اسی کی ہوگی۔ اگر ہم اس طرح کی بدگمانی کرتے ہیں کہ اگر وہ یہ کام کر رہی ہے تو وہ دکھانے کے لیے کر رہی ہے، اسی کو کہتے ہیں بدگمانی۔ اللہ اکبر! کیونکہ دیکھو سال بھر ہم روزے نہیں رکھتے، ہمیں عادت نہیں ہوتی پورے سال روزے رکھنے کی کہ مہینے میں ایام بیچ کے روزے رکھ لے، کہ جمعرات اور پیر کے روزے رکھ لے۔ اگر ہمیں یہ عادت نہیں ہے تو رمضان میں ہمیں روزوں کا پریشر ہوتا ہے نا، ہم ایسے بندوں کو رمضان میں روزے غصے تک لے جاتے ہیں کہ گالی گلوچ پہ انسان اتر آتا ہے کہ نہیں روزے میں ہے، ان کا دماغ گرم ہے، یہ گالی گلوچ پہ اتر آئیں گے، جھگڑے پہ اتر آ جائیں گے بات بات پر۔ اللہ اکبر! کہ ان ساری حرکتوں کی وجہ سے، ان ساری نافرمانیوں کی وجہ سے روزے کی جو نورانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا۔ اور پھر اسی لیے ایسے انسان جب روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ پورے روزے رکھیں گے لیکن تقویٰ نہیں ملتا ان کو۔ کیوں؟ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ روزہ رکھنے سے تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا۔ ارے جب دن بھر بھوکے رہتے ہیں، ہم دن بھر ہم پیاسا رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، تو کیوں پھر تقوی سے محروم رہنا ہے ہمیں؟
ہمیں چاہیے کہ پھر ہم روزے کی روح کو پہنچے، ہم روزے کی روح کو سمجھے کہ میرے اللہ نے تو سارا موسم ہی بنا دیا روزداروں کے لیے، کہ جہنم کو تالے لگا دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، شیطان کو جکڑ لیا کہ ہٹ جا شیطان مردود، کہ مجھے میرے غلاموں سے ملنا ہے، کہ ان کے سروں پر اپنی دوستی کا تاج سجانا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیکھو نیکیوں کی جیسے مانو نا سیل لگا دیے کہ ایک نوافل ادا کرنے پر 70 نوافل کا ثواب دوں گا، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب دوں گا۔ یا اللہ، اتنی محبت کی ہوا چلا دی تو نے، اور اگر پھر بھی ہم نکمے رہ گئے تو پھر ہماری جیسے کوئی محروم ہوگا اس دور میں، پھر اس موسم میں، پھر اللہ اکبر۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ زبان کے کلام کو نرمی لائے، گالی گلوچ سے بچے، بدنگاہی سے بچے، کسی کا دل دکھانے سے بچے، بس خاموش رہ جائے، کسی سے کچھ نہیں کہنا، کسی تھرڈ پارٹی کے بارے میں ہمیں کوئی ڈسکشن نہیں کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کے کانٹیکٹ میں بھی ہمیں زیادہ نہیں آنا ہے، کیونکہ جہاں پہ عورتیں ملتی ہے وہاں پہ ضرور کسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کسی کی عزتوں کو نیست و نابود کیا جاتا ہے۔ ارے جو عیب اس میں ہے بھی نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی نہیں، ہم وہاں موجود بھی نہیں تھے، لیکن ہم وہ کسی اور کو بیان کرتی پھرتی ہے پھر۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندہ روزے کی حالت میں ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو پھر ہمیں صرف روزہ نہیں رکھنا ہے، ہمیں صرف بھوکے پیاسے نہیں رہنا ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیں ہر وہ باطل چیز سے بچنا ہے، ہمیں غلط کہنے سے بچنا ہے، ٹائم پاس فضول باتوں سے بچنا ہے، موبائل میں گیمز کھیلنے سے، یوں ہی موبائل کو اسکرول کرنے سے بچنا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے سے بھی انسانوں کو بچنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا کہ روزے کے بدلے تقویٰ حاصل ہوگا، اور جسے تقویٰ حاصل ہو اسے میں مل جاتا ہوں۔ ہمیں اس لیول کا روزہ رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پورے جسم کے اعضاء کا روزہ رکھنا ہے، کہ دیکھو ہمیں آنکھ کا روزہ رکھنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر حرام کام سے اپنی آنکھ کو بچانا ہے، غیر محرم کو دیکھنے سے بچانا ہے، ڈرامے، موویز، سیریلز، یہ ساری چیزوں سے ہماری آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے نا۔ اسی طرح سے کان کا روزہ رکھنا ہے ہمیں، کہ غیبت نہیں سننی کسی کی، جو جائز بات ہے صرف وہی سنوں گی، جھوٹ، چگلی، غیبت، ڈول، باجے، گانے، میوزکس، یہ ساری چیزوں سے مجھے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے نا، کیونکہ جب یہ ساری چیزوں پہ ہم عمل کرتے ہیں تبھی ہم ہمارے روزے کو نور سے بھر دیں گے، یا تو پھر ہماری روزے کی نورانیت، تقویٰ، طاقت سب ہم اپنے آپ سے روزے کو دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے ہمیں ہماری ایک اور اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، کہ صرف حق بات کروں گی، جو جائز ہے بس وہی کہوں گی، کہ میں جانتی ہوں سچ کیا ہے لیکن پھر بھی زبان سے جھوٹ کہوں گی، مجھے ان بندوں میں شامل نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ میرے زبان سے میں صرف اور صرف جائز بات نکالوں گی، درود پڑھوں گی، نعت پڑھوں گی، نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دوں گی، غیبت نہیں کروں گی، فضول کلام نہیں کروں گی، کیونکہ دیکھو جو شخص لوگوں کا گوشت کھاتا رہا گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے روزہ ہی نہ رکھا ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اگر آج تک اگر ہم ایسے روزے رکھتی آئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کا جائزہ لیں، کیونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا، اب ہم واقف ہو گئی کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو ہر اعضاء کا، جسم کے، باڈی کے ہر آرگنز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ کیے ہیں ان سارے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان سارے آرگنز کو گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچانا ہے، اور صرف گناہوں سے نہیں بچانا بلکہ نیکیوں کی طرف ہمارے قدم بڑھنے ہیں۔ ہاتھ کا روزہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ جو ہے باوضو ہونے چاہیے، نیکی کی طرف ہونے چاہیے، قرآن اٹھاتے ہوئے نظر آنے چاہیے ہم خود کو، بار بار تسبیحات اب ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ ارے ان ہاتھوں سے کسی کو ہمیں تکلیف نہیں، جیسے کہ
تکلیف ان دا سینس ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارے سامنے کمزور ہوتے ہیں، ان ہاتھوں سے ہمیں ان کو مارنا نہیں ہے کہ بس وہی ہمارے سامنے کمزور شخص ہے تو ہمارا غصہ ان پر نکل جائے، نہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ان ہاتھوں سے ہمیں کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا ہے کہ جتنے اس کے سر پہ بال ہو اتنی ایک ایک بال کے برابر اللہ تعالیٰ نیکیوں میں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے نا، پھر کہ نیک لوگوں سے مسافہ لینا ہے ہمیں، تاکہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جدا ہونے کے ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ جب اب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو اب ہمیں اس طرح سے روزہ رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ایک حدیث ملتی ہے، ایک عبرت ناک واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک آزاد کردہ غلام کہ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا، دو عورتوں نے روزہ رکھا تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو دل کے کانوں سے سنیے گا، توبہ کیجئے گا، دو عورتوں نے روزہ رکھا مگر پیاس کی شدت اتنی، اللہ اکبر، کہ موت کے دہانے کو وہ عورتیں پہنچ گئی۔ پتہ کیا چلا کہ غیبت کرنے والی عورتیں تھیں۔ دیکھو روزہ صرف اللہ اکبر بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ دو عورتوں نے جب روزہ رکھا، موت کے دہانے تک وہ عورتیں پہنچ گئی۔ ایک شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معاملہ پیش ہو رہا ہے، آپ اجازت دے کہ وہ روزہ کھول لے، نہیں تو وہ عورتیں مر جائیں گی۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا، اپنا رخ انور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر لیا۔ وہ شخص نے دوبارہ کہا، دوبارہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ تیسری بار جب یہ بات دہرائی گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور حکم دیا ان عورتوں کو کہ اس میں قے کرو، اس میں الٹی کرو، وامٹ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، ہم سب کو ایسے روزے سے کہ جس میں اللہ اکبر کسی انسان کی غیبت ہو رہی ہو، ایسے روزے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو جب الٹی کرنے کا حکم دیا تو دونوں پیالوں میں عورتوں نے پیپ اور گوشت کی الٹی کی۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پتہ کیا چلا کہ غیبت کی وجہ سے۔ اب اس واقعے سے دیکھو ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھو روزہ جو ہے ہم رکھ رہی ہے، سحری کے لیے اٹھ رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، گھر والوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے، لیکن کیا فائدہ جب ہم غیبت سے نہیں بچ رہی ہے، جب کسی اور شخص کا ڈسکشن جو ہے بڑے ہی آسانی سے ہمارے بیچ میں ہو رہا ہے، ٹاپک ہی کچھ اور نہیں ہوتا، ارے وہ تو ایسی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ہم نے دیکھا بھی نہیں کیا کہ نہیں کیا، بس زبان کو کہنے میں لذت حاصل ہو رہی ہے، سننے والے کو کانوں کی لذت حاصل ہو رہی ہے۔ کیا فائدہ جب ہمارے روزے جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہونے والے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے ہر روز ایون روزے کی حالت میں اگر ہم نہیں ہو تبھی بھی ہمیں بچنا ہے، زبان کا روزہ رکھنا ہے، کان کی جو حرام کام جو اللہ تعالیٰ نے بچنے کو کہا ہے، ہاتھوں کا جو حرام کام ہے کہ غلط استعمال ہاتھ کا نہیں ہونا چاہیے، ان سارے کاموں سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو ٹھان لے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ٹھان لے کہ روزہ رکھوں گی تو اللہ تعالیٰ کو پانے والا روزہ رکھوں گی، اللہ تعالیٰ کے تقوی کو حاصل کرنے والا روزہ رکھوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں کی طرف میں اس کے قریب ہی نہ جاؤں گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی غیبت شروع بھی کر رہا ہے فوراً فون رکھ دے، مجھے نہیں سننا، بھلے ہی سامنے والوں کو برا کیوں نہ لگے۔ ارے جب میرا رب ناراض ہو رہا ہے مجھے اس کی
فکر کرنی ہے، جس کا کھاتی ہوں، جس کا پہنتی ہوں، جس کا میں اوڑھتی ہوں، میں اس کے حکموں پہ عمل کرنے والی بنوں گی۔ مجھے کسی کو تانے نہیں کسنے۔ ارے 100 لوگوں میں اگر 100 عورتیں کھڑی ہو، اس ایک عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والی جو ہے یہ مجھے تانا کس رہی ہے، اس کی آنکھوں میں چپتی ہوں، کیسے تم دونوں کے بیچ میں محبت آئے گی؟ پھر تم چاہتی ہو کہ وہ تم سے محبت کرے، کیسے ہوگا؟ ارے ممکن کیسے ہے جب پوری دنیا میں تم اس کے بارے میں ایسے عیب بتاتی ہو جو اس میں موجود ہی نہیں ہے، اتنے الزام لگاتی ہو، اتنے بہتان اس پہ تم لگاتی ہو ساری دنیا کے سامنے، کیسے تم دونوں کے بیچ میں محبت ہوگی؟ ارے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو واضح طور پہ بتا دیتا ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ تیرے لیے کینہ رکھتا ہے، تیرے لیے حسد رکھتا ہے، تیرے لیے برا خیال رکھتا ہے، تو کیسے محبت پاسبل ہوگی؟ تانا کسی سے بھی بہت بچے۔ اللہ اکبر۔ ارے جب دیکھو روزہ جو ہے 30 سال سے ہم رکھتی آئی ہے، کوئی 40 سال سے، کوئی 25 سال سے، کتنے جب سے فرض ہوئے ہم رکھتی آئی ہے نا، سبحان اللہ، لیکن تقویٰ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے یہ عمل جو ہے ہمارے نہیں چھوٹتے، اللہ کی نافرمانیاں جو ہے ہم سے نہیں چھوٹتی، تو کیسے حاصل ہوگا؟ ارے حج جو ہے، کوئی انسان جب 5 دن کا حج ہوتا ہے، لیکن حاجی کی زندگی بدل جاتی ہے نا، اللہ اکبر۔ لیکن روزے جب اللہ فرما رہا ہے 30 دن کے روزے ہونے کے باوجود بھی زندگی نہیں بدلتی، کیوں؟ کیونکہ ہم کہیں ان لوگوں میں سے تو شامل نہیں کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، کہ جس کے تحفے میں رب ملنے والا ہے وہ ایک تحفہ، لیکن گناہ جو ہے ہمارے جو وہ نہیں چھوٹ رہے، تو کیسے ممکن ہو کہ ہمیں ہمارا رب مل جائے؟ جب ہم اس طرح سے روزے رکھیں گی نا کہ نہیں، اللہ کے حکموں پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ تیری محبت میں بھوکی پیاسی ہوں، اللہ تو دیکھ لے، اللہ تو نے جو کہا ہے ان ہر حکموں پہ خود پہ عمل کروں گی، اللہ جھوٹ نہیں بولوں گی، کسی کی غیبت نہیں کروں گی، اللہ کسی پہ بہتان نہیں لگاؤں گی میرے مولا، اللہ بے پردگی نہیں کروں گی، اللہ بے حیائی نہیں کروں گی۔ جس محفل میں میرے مولا تیرے بندے تیرا کھاتے پیتے اور گناہ کرتے ہوئے زندگی نکال دے، اس محفل میں اپنے قدم نہیں رکھوں گی۔ تو پھر اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا ہے رمضان کا، تو ہم خود کو نا سنبھال نہیں پاتی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں بھی آپ سے اس ٹاپک کو بھی ہائی لائٹ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ایک ٹاپک دیکھو لاسٹ والا جو میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن غالب جو شہید کر دیے گئے تھے، جب انہیں دفنایا گیا، جب انہیں قبر میں اتارا گیا، تو قبر میں چاروں اور سے مشک کی خوشبو پھوٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چاروں اور سے دور دور تک ان کی قبر سے اگر کوئی گزر جائے تو مشک کی خوشبو پائے۔ اب خواب میں کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہاں جگہ عطا فرمائی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جگہ فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہترین سے بہترین معاملہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میری تہجد کے بدلے، میرے گرمیوں کے سخت روزے رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے، میرے قرآن پاک پڑھنے کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہ گرمیوں کے موسم میں کہ پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری قبر کو مشک سے تر و تازہ کر دیا، مجھے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اور مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج سے ان سارے واقعات کو ان سارے پوائنٹس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ ہم اس کے پہلے بھی ہو سکتا ہے یہ سارے پوائنٹس آپ کے لیے ریپیٹیڈ ہو، آپ سنتی آئی ہو، لیکن اب ٹھان لے، اب دل کے کانوں سے سنیں اور دل سے روزہ رکھنے والی بنے، روح کا روزہ رکھنے والی بنے کہ بس رب کو پانے کے لیے روزہ رکھ رہی ہوں، اس باب الریان میں داخلہ کرنے کے لیے روزہ رکھ رہی ہوں، ایک VIP انٹری جو اللہ تعالیٰ میری اس وقت کروانے والا ہے جہاں سب اس گیٹ پہ کھڑے ہوں گے بے روزدار، جو سب اس کے اندر جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، پر بس اللہ رب العزت جو روزدار ہو بس انہی کا داخلہ کروائے گا اور پھر وہ گیٹ بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے روزے رکھنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے کہ جس سے ہمیں تقوی حاصل ہو، جس سے میرے رب کی دوستی ہمارے سر پر، جس سے میرے اللہ کی دوستی کا تاج ہمارے سروں پر سجا ہوا نظر آئے۔ آمین یا الہ العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔